چاہیں گے یہ بات. اس وقت ہم انڈیا کی قوم کو ایڈریس کر رہے ہیں. ہم ان کو سمجھانا چاہیں گے کہ تم اسرائیل کے پھندے میں آ کر ہم سے خام خواہ بلا وجہ کی دشمنی مول مت لو, کیونکہ ہم تمہیں بھی ماریں گے اور اسرائیل کو بھی اڑا کے رکھ دیں گے. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ اسرائیل کا سولوشن وہی ہے جو خیبر سولوشن ہے. دیکھیے تاریخ میں ہم کو اس کی مثال ملتی ہے. مدینہ کی اسلامی ریاست تھی جس کی مثال آج کی پاکستان کی ہے. اسی طرح مکے کی مشرق ریاست تھی جو آج کا ہندوستان یا بھارت کی ریاست ہے. اور مدینے کے نارتھ میں خیبر کی بستی تھی جو یہودی بسا کرتے تھے. اور فتح مکہ مسلمان 8 سال کوشش کرتے رہے مکہ فتح کرنے کی, مسلسل پرابلم, کانفرنٹیشن, کلاشز ہوتے رہے, مکہ نہیں فتح ہوا. 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی تبدیل کی, مکے کی طرف سے رخ کو پھیرا, خیبر کی طرف رخ کر لیا اور خیبر کو فتح کر لیا. جس لمحے فتنہ ختم ہو گیا, خیبر فتح ہو گیا, اگلے سال مکہ بغیر لڑے فتح ہو گیا. دیکھیے دس از ایگزیکٹلی دا ایگزامپل ٹوڈے. آج دنیا میں سب سے بڑا فتنہ اسرائیل ہے. انڈینز کا غصہ ہے ہمارے, امریکہ کو بھی اس بات کا پتہ ہے, احساس ہے. لیکن مجبوری ہے بیچاروں کی. انڈینز کو نفرت, غیظ و غضب کی آگ میں یہ جلتے رہتے ہیں. جرأت نہیں ہے کہ ہمارے آگے آنکھوں میں آنکھیں ملا سکیں, اس لیے کہ ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے ان کے اوپر. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے ان کے لیے کہ جس نے 1000 سال ان پہ حکومت کی ہو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوں. لہذا ہوتا یہ کہ جب پٹتے ہیں ہم سے یہ, جب ہم ان کو ڈپٹ دیتے ہیں, یہ بھاگتے ہیں اسرائیلی اور امریکنز کے پاس اور زائنسٹ کے پاس. سو اس وقت ہمیں اپنی پاکستان کی ڈیفنس پالیسی میں کیٹیگورک اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے, جیسے ہم نے 1984 میں کی تھی کہ اگر ہمارے نیوکلیر ایسٹس پر اٹیک آیا تو ہم اسرائیل کو بھی ماریں گے, تل اویو کا بھی نام و نشان مٹا دیں گے اور انڈیا کا بھی دماغ ٹھیک کر دیں گے. پوری طرح تیار ہیں. جو ہماری اطلاعات ہیں, گلبدین حکمتیار, حقانی اور ملا عمر ابھی سعودی عرب میں مل کر آئے ہیں سعودی بادشاہوں سے. پوری طرح گارنٹی انہوں نے کی ہے کہ وہ کسی قسم کی دہشت گردی افغانستان سے نہیں ہونے دیں گے. نمبر 2, کسی افغانستان کی زمین کو کسی ملک کے خلاف نہیں استعمال کریں گے اور ڈرگس کا خاتمہ کریں گے. یہ 3 شرائط, تو اسی پہ تو جنگ ہو رہی ہے نا, دہشت گردی کی جنگ یہی تو ہے نا. اگر یہ افغان یہ گارنٹی کر رہے ہیں تو پاکستان کو پوری طرح امریکہ سے سوال کرنا چاہیے, ان کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ تمہارے افغانستان میں ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے, ہمارے لیے سیکیورٹی کے خطرات پیدا ہو چکے ہیں, تم یہاں سے نکلو ورنہ ہم تمہیں نکالنے کا بندوبست کریں گے. اور ان کو نکالنے کا بندوبست کوئی مشکل نہیں ہے. سپلائز بند کیجئے, افغان طالبان کو تھوڑا سپورٹ کیجئے, اور جس طرح لاشیں نکلیں گی ان کی, اگر زندہ نہیں نکلنا چاہتے تو ہم ڈبوں میں بند کر کے بھیج دیں گے انہیں. ٹھیک, اور دس از سم تھنگ دیٹ آور پولیٹیشین شوڈ ڈو. پوری تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہو کے, یک زبان ہو کے پارلیمنٹ میں آ کے ڈیسائسو فیصلہ کرنا چاہیے. امریکن ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا اگر ہمارے سیاستدان ڈٹرمن ہو کے فیصلہ کریں. جس لمحے آپ نے امریکنز کو افغانستان سے نکال دیا, اس کے بعد بھول جائیے کہ انڈیا کبھی تھریٹ کر سکے گا آپ کو. ایک بات ہم اور کرنا چاہیں گے, یہاں بار بار انڈیا میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم بردرلی نیبرز کی طرح, بھائیوں کی طرح آپس میں کیوں نہیں رہتے, ہمارے نیوکلیر ویپنز ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو جائیں گے, ہمیں سرحد ختم کر دینی چاہیے, آزادانہ تجارت ہونی چاہیے. دیکھیے ہم ان ساری باتوں پر قائل ہیں اور ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے جھگڑے ختم ہوں, اور ان کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پورے ہندوستان کو یونائٹ کر کے ایک بڑا ملک بنا دیا جائے اور اس کا نام پاکستان رکھا جائے, پرچم سبز لالی ہو اور پاک سرزمین کا ترانہ ہو اور ریڈیو پاکستان دہلی کی آواز آئے, پھر یہ فتنے ختم.